ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال بھی ہے، قرآن نے واضح انداز سے کہہ دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جو ہیں لستن کاحد من النساء، آپ باقیوں کی طرح تو نہیں ہیں، تو باقیوں سے آپ کا کمپیریزن ہے ہی نہیں. صرف بات اتنی ہے، اور جو میں سمجھنا اور جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی شخصیت میں مردوں کے لیے بھی مثال ہے، عورتوں کی بھی مثال ہے. یہی بات ہے کہ خواتین اکثر چیزوں میں جناب ام المومنین کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما سمجھتی ہیں اور آپ سے ہدایت لیتی ہیں. کن کن مقامات پہ لینی بھی چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، اور آپ نے سبحان اتفاقاً اللہ. یہ سوال کر لیا. بنیادی طور پر ان شخصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم اس میں اس پہلو پہ ضرور بات کریں کہ ہمارے لیے ان کے اسوہ میں، ان کی زندگی میں ہمارے لیے کیا کیا ایسی چیزیں جس کو ہم فالو کریں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس میں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، خصوصاً جو ہمارا ازدواجی رشتہ ہے، میاں بیوی کے جو رشتہ ہے، اس میں بہت زیادہ اسباق ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو یا تمہیں غصہ ہوتا ہے تو تم کہتی ہو ورب ابراہیم، رب ابراہیم. ہاں، اور جب تمہارا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تو تم اس وقت کہتی ہو ورب محمد. سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ لا احجر الا اسمک، کہ یا رسول اللہ اس غصے کی حالت میں بھی میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں آپ ہی کی محبت ہوتی ہے، دل میں آپ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہوتی. اب یہ جو ایک واقعہ ہے یا ایک جو حدیث ہے، اس میں میاں بیوی کے لیے بڑا ایک میسج اور پیغام ہے کہ بعض اوقات یعنی شوہر کو ایسا ہونا چاہیے جو بیوی کا مزاج شناس ہو. آہا. ہمارے یہاں بعض اوقات مسائل پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم بیوی کے سامنے بھی جناب مفتی بن کر یا ڈائریکٹر بن کر یا مینیجر بن کر یا ایس ایچ او بن کے بیوی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. باہر ایک آدمی کسی حیثیت میں ہے، وہ بیوی سے بھی اسی حیثیت میں جا کے بات کر رہا ہوتا ہے. بیوی شوہر سے جو بات کر رہی ہوتی ہے، اس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے، وہ ایز اے شوہر، ایز اے ہسبینڈ اس کو ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے. ہم اس سے توقع کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں باہر جاتا ہوں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں جناب، کوئی میرے جوتے سیدھے کرتا ہے، کوئی جناب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. گھر میں جاتا ہوں تو بیوی تمیز سے بات نہیں کرتی. تو بھائی باہر آپ شیخ ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ مینیجر ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں، گھر میں تو آپ شوہر ہیں، آپ اینکر ہیں. اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ وہاں اپنے گھر میں اپنے کپڑوں کو خود پیون لگا لیا کرتے تھے، اپنے جوتے آپ خود گانٹ لیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ گھر سے باہر تو آپ یہ کام نہیں کیا کرتے تھے، لیکن گھر میں آپ نے اپنا رویہ ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا رکھا تھا. جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور گھر میں کیسے ہوتے ہیں، تو حضرت عائشہ کا جواب یہ تھا کہ جیسے عام لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں ایسے ہی رہتے ہیں. یعنی کوئی الگ سے اپنی خصوصی شان بنا کر آپ گھر میں نہیں رہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر ہوں. اور ازواج مطہرات بھی بڑی بے تکلفی کے ساتھ اسی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوتی ہیں جیسے ایک بیوی شوہر کے ساتھ گفتگو کرتی ہے. اسی کے ساتھ اگر میں ایک بات اور ایڈ کروں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی روایات میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہیں تشریف لے گئے. اس وقت تو لائٹ ہیں اور ظاہر یہ چیزیں تھی نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، تو کہا میرا ہاتھ آپ کے قدم مبارک پہ پڑا اور آپ سجدے میں تھے اور آپ دعائیں کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ مفتی زبیر صاحب نے ابھی بتایا کہ وہ ایک برتن جب دوسری زوجہ مطہرہ کے گھر سے آیا، وہ برتن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی وجہ سے توڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غارت امکم، کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، غصہ آ گیا. اب میں اس موقع پہ کہا کرتا ہوں کہ آپ مثال کے طور پر آپ کا کوئی جگری دوست ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بیویوں کو جگری دوست، شوہر کا جو جگری دوست ہوتا ہے اس سے چڑ ہوتی ہے. یعنی جس کو آپ زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں تو بیوی آپ کو کہتی ہے بھائی آپ اسی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو آپ کا وہ جگری دوست مثال کے طور پہ کوئی تحفہ بھجوا دے، موبائل بھجوا دے، کوئی چیز، اور آپ کی بیوی اٹھا کے اس کو پٹخ کے توڑ دے، تو آپ تو پتہ نہیں ہم لوگ تو بیوی کا کیا حشر کر دیں گے کہ تم نے میرے دوست کے تحفے کو توڑا کیسے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ حضرت عائشہ کا یہ عمل کسی دوسرے جذبات نہیں، صرف محبت کے جذبات کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ فرمایا کہ ان کا یہ نقصان ہوا ہے، بدلے میں آپ کو یہ نقصان دینا ہوگا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. یہ وہ چیزیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے ازواج مطہرات کی زندگی میں، اور اس کو رول ماڈل بنا کر خواتین کو بھی، مردوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر ہم اس پر آ جاتے ہیں ہماری گھریلو زندگی جنت نظیر بن جائے گی. زیادہ مشکلات اور مسائل اس میں حل ہو جائیں گے اور یہ بہت آسان ہو جائے گا. وہ یہ بات نکلتی ہے کہ جیسے حضرت عائشہ تھوڑا سا رنجیدہ ہوئی، تو اس سے یہ بھی ایک حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ ناراض ہونا صرف خاوند کا حق نہیں ہے، بیوی کو بھی حق حاصل ہے.
حالانکہ آپ رسول ہیں جی لیکن آپ کی دوسری حیثیت خامند کی بھی ہے. جی حضرت عائشہ کی جو ناراضگی یا تھوڑی سبکی ہے وہ رسول کے ساتھ نہیں ہے، جی شوہر کے ساتھ. جی شوہر کے ساتھ ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم پہلی رات ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ کیسی ہیں، میں نے آپ کو بہت دیکھا، پھر پسند آپ پھر 2-3 دن بعد جب کلوزنگ ہوتی ہے نا وہ آپ ختم ہو جاتی ہے، اور یہی محبت کی نشانی ہے. صحیح. تو یہ یعنی حضرت عائشہ نے بھی وہی چیز اپنائی، اور یہ چیز حق آج کے شوہروں کو بھی اپنی بیوی کو دینا چاہیے. ضروری نہیں کہ عورت کی بات میاں کو بری لگے، ٹھیک ہے. کوئی عادت میاں کی بھی عورت کو بری لگ سکتی. بالکل بجا فرمایا آپ.